10ویں پارے کے 3 پاؤں مکمل۔ مل گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اب غزوہ تبوک میں جو منافقین کا رول ہے اسی پر بات چل رہی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی راہ روکے گا اور ان کا مقابلہ کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقین ان تنزل علیہم سورہ، یہ منافق ڈرتے ہیں کہ آپ پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے تنبئہم بما فی قلوبہم، جو آپ پر واضح کر دے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، تو کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تمہارے دلوں کا بھید نکال کر رہے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ تم نے ایسی باتیں کہی ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم کون سا سیریس تھے۔ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ تم مذاق اڑاؤ گے۔ لا تعتذروا، آج کے دن معذرتیں گھڑ کر نہ لاؤ۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کی روش اختیار کی ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تمہارے کسی ایک گروہ کو ہم نے معاف کر بھی دیا، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، ایک دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ منافق ایک جیسے نہیں تھے سارے، کچھ لوگ ذرا کمزور درجے کے مسلمان تھے، منافقوں کے کہے میں آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ لگ جاتے تھے، کچھ تھے وہ اصل منافق تھے، ٹھیٹھ منافق تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو کمزور قسم کے ایمان والے ان کو کہا کہ اب بھی موقع ہے، باز آ جاؤ، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جو ٹھیٹھ منافق ہے اس کو کہا کہ یہ مجرم ہے اور ان کو اللہ ضرور عذاب دے گا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے تو اللہ نے انہیں بلا دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہی منافق دراصل نافرمان ہیں۔ فسق اصل میں اسلام کے مقابلے میں اصطلاح ہوتی ہے، ایک طرف اسلام ہے دوسری طرف فسق ہے، تو یا مسلمان بن جاؤ یا فاسق بن جاؤ۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، یہی ان کا ٹھکانہ ہے، ولعنہم اللہ، اور ان پر لعنت کی ہے اللہ نے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم، جو تم سے زیادہ زور آور تھے، قوت میں، واکثر اموالا، اور زیادہ مالدار تھے، واولادا، زیادہ اولاد والے تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کا، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم،
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی بحثوں میں الجھے رہو جیسے کہ وہ لوگ الجھتے رہے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ ہیں جن کی اعمال کو ضائع کر دیا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، ضائع ہو چکے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ لوگ خسارہ پانے والوں میں ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا تمہارے پاس پہلوں کی خبریں نہیں آئی؟ قوم نوح کی، وعاد وثمود، وقوم ابراہیم واصحاب مدین، ابراہیم کی قوم اور مدین، والمؤتفکات، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ سیرحمہم اللہ یعنی مستقبل کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں ان پر رحم کرے گا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنین مردوں سے اور مومن عورتوں سے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی باغات کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبہ، اور بہت ہی خوبصورت اور صاف ستھرے مکان۔ فی جنات عدن، رہنے والے باغوں میں۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغوں۔ ایڈن، یہ تصور بعد میں وہاں بھی ہے، انگریزوں میں بھی چلا گیا۔ ایڈن گارڈنز، جنات عدن۔ ہاں جی، لیکن اس میں ہمیشہ کی پائی جاتی ہے۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے اس کی رضامندی، رضا۔ ذالک الفوز العظیم، جنت کا سب سے الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ رضوان ہے، اللہ کی رضا ہے۔ نعمتیں اس سے بہت نیچے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ مکمل راضی ہو جائے گا اور اسے جنت کے اعلیٰ درجے پہ فائز کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رضا سے نواز دیا، اب سب کچھ اس کا ہے۔ اس کے بعد ماسٹر کی آ گئی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفریہ کلمات کہے ہیں۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور منکر ہو گئے ہیں اسلام کے بعد۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو چیزیں نہ ملی اس پر۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ سب کچھ بدلہ تھا اس بات کا کہ دولت مند کر دیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، من فضل اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو بھلا ہے ان کے حق میں۔ تو یہ اپنے زبان سے بہت مختلف قول نکالا کرتے تھے، باتیں نکالا کرتے تھے۔ جب وہ پہنچتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ انہیں بلاتے، ان سے پوچھتے تم نے یہ کہا ہے، تو اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم نے تو یہ بات نہیں کی۔ اور
یہ جو پھر انہیں سزا دی جا رہی ہے یہ اسی کا بدلہ ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور روئے زمین پر کہیں بھی ان کے لیے کوئی حمایت کی اور مددگار نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال دیا تو ضرور خیرات کریں گے اور نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، تو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا تو انہوں نے بخل کیا۔ وَتَوَلَّوْا، اور پھر گئے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ اعراض کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ بڑا تنگ دست ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس میں اتنی برکت دی اس دعا کے نتیجے میں کہ اس کی بھیڑ بکریاں پوری وادی میں پھیل گئیں، ہزاروں بھیڑ بکریاں اسے مل گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس حال کا علم ہوا تو آپ نے ایک اپنا نمائندہ اس کی طرف بھیجا زکوٰۃ کے لیے کہ زکوٰۃ دو۔ تو پہلے تو اس نے منہ بنایا کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، اور پھر چھانٹ چھانٹ کر کچھ مریل سی بکریاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کو دے دی کہ جاؤ یہ لے جاؤ، یہ میری طرف سے زکوٰۃ۔ وہ جب مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جاؤ اور اسے واپس کرو۔ وہ قاصد لیں گے اس مال کو اس کے پاس، اتنی دیر میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے غلطی کی۔ وہ دوبارہ آیا مال اور لے کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال لے کے آئے، انہوں نے کہا جسے اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا میں کیسے کر سکتا۔ پھر حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو حضرت عمر تک، پھر غالباً حضرت عثمان تک وہ مال لاتا رہا، اسے قبول نہیں کیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، بس نفاق نے ان کے دلوں میں جڑ پکڑ لی۔ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن جب یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اس وقت تک۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ، اس لیے کہ اللہ سے انہوں نے اپنے وعدے کو جھٹلایا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کہ یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے بھید بھی اور ان کے مشورے بھی، سرگوشیاں بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ اب یہ منافقین کسی حال میں بھی مسلمانوں کو نہیں رہنے دیتے۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو مسلمانوں میں کچھ مالدار تھے، اور مالداروں نے دل کھول کر خرچ کیا۔ حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اللہ نے انہیں مال دیا تھا، انہیں دل کھول کر کھا۔ اور بعض ایسے لوگ تھے جو بالکل ہی یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی بھی ہمیشہ ایسے ہی رہے، اور بہت سارے۔ تو جن کے پاس جو تھوڑا بہت تھا وہ انہوں نے لا کے پیش کر دیا۔ کسی کے پاس 1 کلو کھجور تھی، وہ اس نے لا کے پیش کر دی۔ کسی کے پاس کچھ تھوڑا سا کوئی اور
جو تھی کوئی گندم تھی، وہ اس نے لا کے پیش کر دی۔ تو جو لوگ مال خرچ کرتے تھے ان کو یہ تانا دیتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں، منافق۔ اور جو کوئی کلو کھجور لے آیا تو اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ چلا ہے روم فتح کرنے ان کلو کھجوروں سے۔ تو دونوں کی طرف ان کی جو ہے نا وہ بنی ہوئی تھی بدنیت۔ تو فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو مسلمانوں میں، وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ان کو الزام دیتے ہیں خیرات میں، یعنی کہ یہ ریاکار ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدهم، اور وہ لوگ جو بہت ہی کمزور ہیں اور رات بھر کمائی کر کے صبح کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، فیسخرون منہم، ان کے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، تو اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ ایسے ہی ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساری رات میں نے یہودی کے باغ میں اس کے درختوں کو پانی دیا، مزدوری میں یہ کھجوریں ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور وہ جو جتنا مال جمع ہوا تھا اس پر سارے پر اس طرح پھیلا دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ان سب سے بہتر۔ استغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش چاہیں، او لا تستغفر لہم، یا نہ چاہیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش چاہیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، جو پیچھے رہنے والے تھے وہ پیچھے رہتے ہوئے خوشیاں منا رہے تھے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہیں ناگوار تھا کہ وہ جہاد کرے اپنی مالوں سے اور جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، دوسروں کو بھی کہتے تھے سخت گرمی ہے، گرمی میں نہ نکلو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ سخت گرم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر ان کو سمجھ آتی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روئیں۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو یہ کرتے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اگر اللہ آپ کو ان کی طرف واپس لوٹائے یعنی مدینہ، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ آپ سے دوبارہ لڑائی میں جانے کی اجازت مانگیں گے، اب یہ خود آئیں گے کہ ہمیں بھی جانے کی اجازت دیں۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو کہہ دیجئے تم میرے ساتھ دوبارہ اب نہیں جا سکتے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ ہی تم میرے ساتھ دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہیں پسند تھا بیٹھ رہنا پہلی مرتبہ، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو بیٹھے رہو پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کوئی جب مر جائے تو آپ اس کی نماز کے لیے بھی کھڑے نہ ہوں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، انہوں نے کفر کیا اللہ سے، اس کے رسول سے، اور یہ مرے اور یہ نافرمان تھے۔ عبداللہ ابن ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، تو جب یہ مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اولاد نے خبر کی۔ اچھا، اس کی اولاد مخلص مسلمان، اور اس کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، مخلص مسلمان، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو اس نے خبر کی، تو ایک جسچر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنا کرتا بھجوا دیا اس کے لیے کہ اس سے اس کو کفن دے دو۔ اپنے شدید ترین دشمن کو، وہ شخص جس نے الزام لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے، ایک تو آپ نے اپنا کرتا اس کے لیے بھجوا دیا۔
دوسرا فرمایا کہ میں اس کے جنازہ بھی پڑھنے آؤں. کرتا آپ نے اس لیے بھجوایا تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرتا یا قمیض نہیں تھی، تو اس نے اپنا کرتا آپ کو دے دیا تھا گفٹ کا، تو آپ نے وہ بدلہ اتارنے کے لیے اپنا کرتا اسے دے دیا. جب آپ نے جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہا یا رسول اللہ یہ دشمن اسلام ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ سے اس کے لیے استغفار کروں. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. کہا کہ نہیں، آپ نہ اس کے جنازہ پڑھیں، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں، نہ اس کے لیے استغفار کریں. ہاں پھر بھی میں پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے بالکل قطعی منع کر دیا. منافقین سے اللہ تعالیٰ کتنا ہاں ناراض. ہاں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ ان کی تعجب بھی نہ کریں ان کی مالوں پر اور ان کی اولاد پر. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش نظر ان کی اولاد بھی تھی کہ ان کی دل جوئی ہو اور ان کے دل میں کوئی وہ بھی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے تو کسی کے ایمان سے کوئی وہ نہیں ہے، چاہے اس کی سامنے سارے بھی لوگ کافر ہو جائیں، اس کی خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی، وہ تو بے نیاز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور آپ تعجب نہ کریں ان کے مال و اولاد پر. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے انہیں عذاب دے دنیا میں. وَتَذْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ یہ کافر ہیں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو رسول کے ساتھ. استأذنك أولو الطول منهم، تو ان کے جو مالدار لوگ ہیں وہ آپ سے اجازت لے لیتے کہ ہمیں تو رخصت دے دیں. وقالوا ذرنا نكن مع القائدين، اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے چھوڑ جائیں بیٹھے رہنے والوں میں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ راضی ہیں کہ یہ رہیں پیچھے رہ جانے والی عورتوں میں. وطبع على قلوبهم، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. وهم لا يفقهون، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ یقین کرنے والے، سوچنے سمجھنے والے نہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معه، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ. جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور جانوں سے. واولئک لهم الخیرات، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خوبیوں والے ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے تیار کر لیے ہیں ان کے لیے ایسی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور وہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے بہانہ کرنے والے ان اعراب میں، بدوؤں میں، ان دیہاتی لوگوں میں. لیؤذن لهم، تاکہ ان کو بھی رخصت دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور یہ بھی بیٹھ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان قریب ان کو پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب. لیس علی الضعفاء، کوئی حرج نہیں ہے کمزوروں پر. ولا علی المرضى، اور مریض پر. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے ان پر کچھ گناہ نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب تک کہ وہ وفادار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیکوکاروں پر کوئی بھی گناہ نہیں. یعنی اللہ کے راستے میں جانے سے اگر مریض رہ جائے یا کوئی کمزور رہ جائے یا وہ شخص رہ جائے
جس کے پاس نکلنے کے لیے کوئی وسیلہ اور سبب نہ ہو لیکن وہ خیر خواہ ہو اللہ اور اس کے رسول کا، تو پھر یہ نیکوکار آدمی ہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ وَقُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے اور کہا ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اگر ہمیں سواری دے دی جائے تو ہم حاضر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ تولوا، تو وہ بڑے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، حَزَنًا، غم سے، أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے جسے وہ خرچ کر سکیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، رسول اللہ بھی ان کو سواری فراہم نہیں کر سکے، تو اس غم میں وہ روتے رہے، تو ان پر رہ جانے میں کوئی ملامت نہیں۔ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، الزام تو ان لوگوں پہ بنتا ہے جو آپ سے رخصت مانگ رہے تھے حالانکہ وہ مالدار تھے، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ پیچھے عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، وطبع اللہ على قلوبهم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فهم لا يعلمون، تو یہ لوگ نہیں جانتے۔ يعتذرون إليكم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس جائیں گے ان کی طرف تو یہ آئیں گے اور معذرتیں گڑیں گے، قل لا تعتذروا، تو کہہ دیجئے کہ اب بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، میں تم پر یقین کرنے والا نہیں، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے مجھے تمہارے احوال بتا دیے، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ دیکھے گا اب تمہارے اعمال اور اس کے رسول، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اس عالم غیب و شہادہ کی طرف جو غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی، اس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اب یہ قسمیں کھائیں گے جب آپ ان کی طرف واپس جائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے درگزر کریں، انہم رجس، یہ پلید لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کے برے کاموں کا۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کو قسمیں کھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں اللہ ایسے نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یہ بدو لوگ دیہاتی یہ بہت سخت ہیں اور کفر اور نفاق میں یہ اسی کے لائق ہیں، یہ اس لیے کہ یہ نہیں سیکھتے اور نہیں انہوں نے سیکھا اللہ کے حدود کو جو اللہ نے نازل کیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور جاننے والا۔ بدو بڑے شدت پسند تھے اور اپنے کفر پر اڑے ہوئے تھے، بظاہر مسلمان بھی ہو گئے تھے لیکن اسلام ان کے دلوں پہ اترا نہیں تھا، تو یہ ان کی بات ہو رہی۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور ان بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر تاوان اور چٹی سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ اپنے اوپر تاوان اور چٹی سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور آپ کے بارے میں منتظر ہیں کہ آپ پہ کوئی آزمائش آئے، علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہی آزمائش و بری، واللہ سمیع علیم، اور اللہ جاننے والا اور علم رکھنے والا۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ان بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اسے قربت کا ذریعہ بناتے ہیں اللہ کے ہاں، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں لیتے ہیں اس کے ذریعے، الا انہا قربۃ لہم، تو یقیناً یہ ان کے لیے قربت کا باعث ہے،
اللہ ان کو اپنی قربت بخش دے گا، رسول ان کے لیے دعائیں کرے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمت، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو لوگ سبقت لے گئے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ سابقون الاولون ان لوگوں کو کہتے ہیں جو پہلے ایمان لے آئے، سب سے پہلے ایمان لے آئے، مہاجرین میں سے اور انصار میں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور آپ کے ارد گرد بعض بدو ایسے ہیں جو منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور مدینہ کے رہنے والوں میں بھی بعض منافق ہیں۔ مردوا علی النفاق، یہ اڑے ہوئے ہیں اپنے نفاق پہ۔ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں، چھپے ہوئے ہیں آپ سے۔ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحب سر النبی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں ان کو منافقین کی فہرست بتا دی تھی کہ فلاں 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 منافق ہے، لیکن کہا تھا کہ اسے تم نے ڈسکلوز نہیں کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو وہ جنازے میں دیکھتے تھے کہ حذیفہ موجود ہے یا نہیں۔ تو اگر حذیفہ موجود ہوتے تھے تو وہ جنازہ پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے، اور اگر حذیفہ موجود نہ ہو تو وہ جنازے سے نکل آتے تھے۔ دیکھنا کیسا انہوں نے اللہ نے ان کے ذہنوں میں ڈالا، پتہ نہیں دیا تو پھر حضرت عمر کی تو کیا بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت آیا تو انہوں نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور کہا حذیفہ تم رسول اللہ کے رازدار ہو، اور میں تم سے یہ جرأت نہیں کرتا کہ تم سے پوچھوں کہ مجھے وہ راز بتاؤ، لیکن تو میں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا نام تو نہیں سوچ ہم کس کا کام ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ تو وہ تو اسی لیے تو انہیں فاروق کہا جاتا ہے نا، حق اور باطل میں فرق ہے۔ تو یہ جو سابقون الاولون ہے ان کے لیے بہت بڑا وہ ہے اجر۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا۔ خالطوا عملا صالحا، انہوں نے ملا لیا ہے اپنے اعمال صالح کو، نیک کو، وآخر سیئا، اور کچھ بد، انہیں مکسچر ہے، کچھ ان کے اچھے اعمال ہیں، کچھ برے اعمال۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ انہیں معاف کر دے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموال سے صدقہ لیجئے، تطہرہم، انہیں پاک کیجئے اس کے ذریعے، وتزکیہم، اور ان کا مال پاک کیجئے، ان کے نفوس کے تزکیہ کیجئے بہا، اس کے ذریعے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کے باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ الم یعلموا، بے شک
یہ جانتے ہیں کیا یہ جانتے نہیں ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، ويأخذ الصدقات اور لیتا ہے ان کی صدقات کو، ان کی انفاق کو، ان کے خرچ کو، وان اللہ هو التواب الرحیم اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، کہہ دیجئے کہ عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، ورسولہ اور اس کے رسول بھی، والمؤمنون اور ایمان والے بھی، یہ سب تمہارے عمل کو دیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اور تمہیں پھر لوٹایا جائے گا ایسی ذات کی طرف جو عالم الغیب بھی ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور ان میں سے آخری کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈھیل کے منتظر ہیں، اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی حکم دے، اما يعذبهم یا انہیں عذاب دے، واما يتوب علیہم یا انہیں معاف کر دے، واللہ علیم حکیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، یہ منافقین انہوں نے سازش کی کہ ہم ایک علیحدہ مرکز بناتے ہیں جہاں ہم بیٹھا کریں گے اور مشورے کیا کریں گے مسلمانوں کو، لیکن اس مرکز کو قبولیت اسی وقت حاصل ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر نماز پڑھیں، اس پر مہر تب لگے گی۔ تو انہوں نے اپنی ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آئیے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تو غزوہ تبوک کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، واپسی پہ آ کر واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ان کی اس ڈیزائن سے اور اسکیم سے آگاہ کر کے آپ کو روک دیا، بلکہ حکم دیا کیسے کو گروا دو۔ ہاں جی، اس کو گروا دیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا جنہوں نے مسجد ضرار بنائی کفر کی بنیاد پر، وتفریقا بین المؤمنین مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اور گھات لگانے کے لیے کہ جو لڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو نیکی چاہتے ہیں۔ کوئی بھی فساد کرنے والا فساد کے نام پر فساد نہیں کرتا، فساد کا جھنڈا لے کے فساد نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، میں بھلائی کر رہا ہوں، مجھ سے بڑا انسانیت کا غمخوار کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا دین کا تابعدار اور وفادار کوئی ہے ہی۔ اللہ فرماتا ہے یہ فسادی۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا آپ کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہو نماز کے لیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی پہلے ہی دن اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی مسجد قباء۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین اور اللہ ایسے پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ فمن اسس بنیادہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر تو کیا جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر اور اللہ کی رضا پر وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف حار فانہار به فی جہنم یا وہ بہتر ہے کہ جس کی بنیاد ہو شفا کنارے کو کہتے ہیں، جرف کہتے ہیں ایسی چٹان جس کے نیچے سے کھوکھلی ہو، سمندر کے کنارے نا یا دریا کے کنارے بعض اوقات مٹی کی ایک ایسی طے ہوتی ہے کہ جس کے نیچے سے دریا نے پانی نے کھوکھلا کر دیا ہوتا ہے، گھاگھر اسے کہتے ہیں، تو اسے جرف کہتے ہیں۔ تو اس پہ جو شخص کھڑا ہوگا وہ کسی مضبوط بنیاد پہ تو نہیں کھڑا نا، وہ تو کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ تو فرمائے ان منافقین کی مثال ایسی ہے جو ایسے
کھوکھلے کنارے پر کھڑے ہیں. ہارن جو گرنے کو ہے، فنہار فی، تو اس فنہار بھی فی نار جہنم، تو یہ سیدھا جہنم میں ہی گریں گے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جو یہ منافق ہے بہت ہی کمزور بنیاد پہ کھڑا، اور گرے گا تو سیدھا جہنم میں گرے. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو عمارت انہوں نے بنائی ہے یہ نہیں ٹلیں گے، کہ یہ جو عمارت بنی ہے ان کے دلوں میں یہ ٹوٹ جائے. فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے. ان کے دلوں کے اندر شرک نے، نفاق نے اتنی جڑ پکڑ لی ہے کہ یہ اب نکلنے والا نہیں. آپ ان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی اس سے نہیں نکالیں. واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے مومنین کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. فیقتلون، تو مارتے ہیں، ویقتلون، اور مرتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، ان کے لیے سچا وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں. ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے کون ہے جو زیادہ اس کے عہد کو پورا کرے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے کیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی. اللہ سے تم نے سودا کر لیا ہے، اپنی جان اسے دے دی ہے، اللہ کی رضا تمہیں مل گئی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا. التائبون، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. العابدون، بندگی کرنے والے ہیں. الحامدون، شکر کرنے والے ہیں. السائحون، السائحون کا ایک مطلب ہوتا ہے روزے دار، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں گشت کرنے والے، گھومنے پھرنے والے، یعنی دعوت دینے والے، قریہ قریہ. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدہ کرنے والے. الامرون، حکم کرنے والے ہیں بالمعروف، نیکی کا. والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے. ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، نبی کا یہ مقام نہیں ہے اور ایمان والوں کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ وہ بخشش چاہیں، استغفار کریں مشرکین کے لیے. ولو كانوا أولي قربى، چاہے وہ ان کے قرابت داری کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا ہو کہ وہ دوزخ والے ہیں. وما كان استغفار ابراہیم لابی، اور ابراہیم کا بخشش مانگنا اپنے باپ کے لیے. الا عن موعظۃ وعدها ایاہ، سوائے اس کی کچھ نہیں تھا کہ ابراہیم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں. فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ اس کا باپ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، تو اس نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت ہی نرم دل اور تحمل مزاج والے تھے. اسی نرم دلی کی وجہ سے انہوں نے والد سے کہا تھا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو انہوں نے کہا استغفار مشرکین کے بارے میں، ہاں منافقین کے بارے میں نہیں، وہ تو پہلے منع کر دیا نا. ہاں اس کے بارے میں تو شروع میں، اس سے پہلے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو بس وہ جب سب کچھ کر دیا. اب ہم آج نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو اب عبداللہ ابن ابی کو معاف کر دے. جب اللہ نے اپنے رسول کو منع کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے لیے استغفار کریں. ہاں ہاں لیکن ہم اصل میں ان کی بدقسمتی یہ تھی. خیر وہ اس درجے سے تو ہمیں اللہ بچائے.
ہاں جی 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 ہاں، لیکن مشرکین کے لیے بھی منع کر دیا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، اور اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا اس کی ہدایت کے بعد، حتی یبین لهم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دیتا ہے کہ کس چیز سے بچنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور حمایتی نہیں. لقد تاب اللہ علی النبی، بے شک اللہ نے توبہ قبول کی نبی کی، والمہاجرین اور مہاجرین کی، والانصار اور انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے آپ کی مشکل گھڑی میں اتباع کی. من بعد کاد یضیع قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ فریق کے دل پھر جائیں. ثم تاب علیہم، لیکن اللہ ان پر مہربان ہوا. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا. غزوہ تھا، غزوہ میں جاتے ہوئے چھوٹی موٹی غلطیاں تو کسی سے ہو جاتی ہیں نا، تو فرمایا کہ وہ جو چھوٹی یعنی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ایک مقصد کے لیے، جان اور مال پیش کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے کہ ایک مشکل گھڑی میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے یہاں تک کہ زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی کشادگی کے بعد. وضاقت عليهم أنفسهم، خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی اور وہ سمجھنے لگے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ مہربان ہوا تاکہ وہ لوٹ آئیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا. 3 مخلص صحابی، حضرت بلال بن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک، یہ تینوں صحابہ یہ رہ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، بس اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گئے، ایمان میں بھی ہمارے کمی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی منافق آئے انہوں نے عذریں گھڑی، آپ نے معاف کر دیا، کہا جاؤ ٹھیک ہے. لیکن یہ 3 سچے کھرے مسلمان تھے اور ایک اہم موقع پر رہ گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان سے مقاطعہ کر لیا اور اہل ایمان کو بھی کہا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دو، یہاں تک کہ ان کے سلام کے جواب بھی نہ دو، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دو. اچھا، اس حال میں 40 دن گزر گئے. یہ لوگوں کو سلام کرتے وہ جواب نہ دیتے، یہ مسجد میں جاتے وہ منہ پھیر لیتے، اور خود اپنے عزیز رشتہ داروں نے بھی ان کا ساتھ نہیں کیا. 40ویں دن یہ حکم آیا کہ ان کی بیویاں بھی انہیں چھوڑ دیں، وہ بھی سوشل بائیکاٹ کرنا. وہ حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ کیا یہ طلاق ہے؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں ہے، لیکن ان سے دور رہو. ان میں سے ایک صحابی ہیں ہلال بن امیہ، ان کی بیوی آئیں، کہا یا رسول اللہ ہلال اتنا یعنی ضعیف ہو گیا ہے کہ اگر میں اس کی ٹیک کیئر نہ کروں، اس کو کھانا نہ دوں، اس کو واش روم کے لیے نہ لے جاؤں حاجت کے لیے، یا اور اس کے کام نہ کروں تو یہ تو مر جائے گا. آپ اندازہ لگائیں جسمانی حالت یہ ہے کہ بغیر کسی اٹینڈنٹ کے وہ جا نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا، لیکن جہاد پر نہیں گیا تو ناراضگی کی. 50 دن گزر گیا تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے
کہ جیسے ان کے لیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا، اہل ایمان بھی اس میں خوش ہوئے اس لیے کہ مخلص مسلمان تھے، لیکن ایک سخت آزمائش تھی ان کے لیے۔ ان میں حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور میں جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ مسکرا کر مجھے دیکھتے تھے، میرا استقبال کرتے تھے، لیکن ان دنوں میں آپ کے پاس جاتا تو آپ منہ پھیر لیتے تھے، میں سلام کرتا جواب نہ دیتے۔ لیکن میں نے دیکھا جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری طرف دیکھ رہا، لیکن جو ہی میں سلام پھیرتا اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ اپنا چہرہ انور، یعنی اپنے دل کی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان سے جو تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ان سے علیحدہ رہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ایک اس آزمائش سے گزار کر پھر انہیں معاف کر دیا۔ لیکن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاد کے موقع پر پیچھے رہ جانے سے پھر اس کو ہم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ، نہ چاہیے یہ اہل مدینہ کو اور جو ارد گرد کی بستیاں ہیں کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، اور اپنی جانوں کو اس کے مقابلے میں زیادہ ان کو نہ چاہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اپنی جانوں کو زیادہ ترجیح نہ دیں۔ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے جو نکلے تھے اللہ کے راستے میں، انہیں اگر کوئی تکلیف پہنچی اور انہیں پیاس لگی، ظمأ انہیں پیاس لگی، ونصب ولا نصب اور انہیں بھوک لگی، ولا انہیں مشقت ہوئی جسمانی، ولا مخمصہ اور بھوک لگی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یکون موطئا اور انہوں نے جو قدم اٹھائے یغیظ الکفار کفار کو یعنی ان کو غصہ دلانے کے لیے، ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، اور انہوں نے دشمن کے مقابلے میں جب یہ بڑھے اور اس سے مقابلہ کیا یا کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ ہوئی تو ہر عمل پر ان کے لیے ایک نیکی لکھی گئی، انہیں پیاس لگی نیکی لکھی گئی، انہیں بھوک لگی نیکی لکھی گئی، انہیں تھکاوٹ ہوئی نیکی لکھی گئی، انہوں نے دشمن کے ساتھ جھڑپ کی نیکی لکھی گئی۔ ولا ينفقون ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرہ، اور انہوں نے جو خرچ کیا چھوٹا یا بڑا، ولا يقطعون وادیا الا كتب لهم، اور انہوں نے کوئی وادی اور میدان طے کیا، ہر چیز ان کے لیے لکھی گئی ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا انہیں بدلہ دے۔ وَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین کو کیا ہو گیا، لِيَنْفِرُوا کا، اور مومنین ایسے تو نہیں، لِيَنْفِرُوا كَافَّةً کہ سب نکل آئیں، یعنی مومنین کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ سب اکٹھے نکل آئیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ وہ نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ سمجھیں دین کو، دین میں سمجھ پیدا کریں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تو فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تم سب کے سب چل کر مدینہ آ جاؤ اور دین کا علم حاصل کرو، لیکن ہر قبیلے میں سے ایک چھوٹا گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے قبیلے سے مدینے آئے اور دین کا علم حاصل کرے اور واپس جا کر پھر اپنے لوگوں کو سکھائے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر یہ کرنا پڑتا ہے، اور اس سفر کی اہمیت ہے، یا انذار کے لیے، ڈراوے کے لیے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے سفر، یہ بھی اس سے ثابت ہے۔ ہاں جی بالکل وہی سفر اس سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو ان لوگوں سے لڑو کفار میں جو تم سے آ کے ملے اور
ان کے بارے میں سختی دکھاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کس کس کا ایمان بڑھا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ جب قرآن میں سورہ انفال میں فرمایا کہ جب ایمان والے اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، تو اس پر یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو کس کس کا ایمان بڑھا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی ایمان تو بڑھتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے اور گندگی سے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اور کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اولا يرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، انہم یفتنون فی کل عام، کہ ہم انہیں ہر سال آزماتے ہیں، مرتن او مرتین، ایک یا دو بار، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، لیکن پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت بھی نہیں پکڑتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم الى بعض، یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کنکھیوں سے۔ منافق ایک دوسرے کو تو پہچانتے ہیں، کوئی صورت نازل ہو گئی ہے جس میں جہاد کا ذکر ہے، جس میں انفاق کا ذکر ہے، تو یہ اپنے ساتھیوں کو کنکھیوں سے دیکھنے کے بعد حل یراکم من احد، اور پھر دیکھتے ہیں، اشارے کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، تو من صرفوا صرف اللہ قلوبهم، اور پھر وہاں سے سٹک جاتے ہیں، پھر وہاں سے گم ہو جاتے ہیں، محفل سے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبهم، اللہ پھیر دیتا ہے ان کے دلوں کو، بأنہم قوم لا یفقہون، بے شک یہ سمجھ والے لوگ نہیں ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے ہیں جو تمہارے اندر سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بہت بھاری ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچے، تمہاری تکلیف انہیں ناگوار ہے، کبھی تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ حریص علیکم، تمہارے بارے میں ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں ہمیشہ نفع حاصل ہوتا رہے، ان کی حرص یہ ہے کہ تمہیں نفع ملتا رہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر شفقت والے اور رحمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ موڑیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ رکھتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔